پی ٹی آئی کا ایک اور مسئلہ جو ہے کہ وہ ایک بالکل ایک ایسی رڈر لیس شپ کی طرح ہے، اور وہ رڈر لیس اس وجہ سے کیونکہ خان صاحب جیل میں، بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ جیل میں، اور وہ ہم نے کئی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ کمیونیکیشن جب گیپ آ جائے اور ایک ہی بندہ ہو جس نے سارا کچھ کروانا ہے تو چیزیں بہت مشکل ہو جاتی ہیں. ہر بندہ اس پارٹی کے اندر اس وقت آئی تھنک جو سینئر لیول پہ ہیں، آپ شیرز المربت صاحب کو لے لیں، وہ اپنی پرسنل پولیٹکس اور وہ سارا کچھ کر رہے ہیں. مسٹر گور ایک حد تک کر رہے ہیں، اسد کیسر صاحب کر رہے ہیں، گندہ پور صاحب کر رہے ہیں. سارے جو ہیں وہ پارٹی پالیسی جو ہے وہ مشترکہ طور پہ ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ وہ آگے جا رہی ہے، وہ تو بلکہ ہمیں پتہ بھی نہیں ایگزیکٹلی آگے کیا پلان ہے. بٹ اپنی اپنی سیاست سب لوگ کر رہے ہیں. سب دیکھیں نیوز سائیکل میں کسی نہ کسی طرح ہر وقت ہیں. تو اب آگے پی ٹی آئی جو ہے اس کو کیسے ٹیکل کرتی ہے اور ان کا کیا ہے، کیونکہ یہ اب وہ وقت ہے کہ اب پری الیکشن گیم ختم ہوگی، اب پوسٹ الیکشن زون میں آنا پڑے گا، ریالٹی ایکسیپٹ کرنی پڑے گی کہ آپ کی ریالٹی اس وقت جو ہے جو جیسی بھی ہے وہی ریالٹی ہے. آپ سنگل بگسٹ پارٹی ہیں اس ملک کے، اس چیز کو نہ کہ آپ یوٹیلائز کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم جو باقی لوگ ہیں ان سب سے ہم بات نہیں کریں گے، یہ وہی پرانا ریٹرک ہے پی ٹی آئی کو چلی آ رہا ہے. بس اصل میں نا یہی تو بات ہے جس کی وجہ سے ایک بہت بیسک کانسیپٹ جس کی بہت یہاں پہ بات ہوتی ہے پاکستان میں، اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے. اگین پوری دنیا کے حساب سے وہ بری ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان میں نا فی الحال اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. وہ بات ہوتی ہے جی ڈائنیسٹک پالیٹکس کی، موروثی یہ جو ہے نا، اب وہ موروثی سیاست. بات یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی جیل میں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں کمیونیکیشن گیپ آ گیا ہے اور اب ہمیں کوئی ڈائریکشن سمجھ میں نہیں آ رہی. ہوتا یہ ہے کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی تو جیل میں ہوتا ہے. باقی جو پارٹیز ہیں جب ان کے فگرز لیڈرز جیل میں ہوتے ہیں تو کوئی ایک بہن بھائی باپ بیٹی کوئی نہ کوئی بھی رشتہ دار باہر ہوتا ہے جو کہ ایکٹیو پولیٹکس کا حصہ ہوتا ہے اور وہ اس کو لے کے چلتا ہے. سو اگین جو یہ ہم چھڑوانا چاہتے ہیں نا جان فوری طور پہ موروثی سیاست سے، وہ اس ملک میں نہیں چھٹ سکتی، اور میرے خیال ہے کہ وہ چھٹنی چاہیے بھی نہیں ہے فوری طور پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگین یو ہیو این ایلیفینٹ ان دا روم. ٹھیک ہے، مطلب یہاں پہ جو ٹوٹل سیاست ہے وہ صرف سیاسی پارٹیوں کے مابین نہیں ہوتی، اس میں اور فیکٹرز بھی ہیں. تو جب تک وہ اور فیکٹرز موجود رہیں گے تب تک موروثی سیاست شاید سیاستدانوں کے لیے ہیلپ فل ثابت ہو اور ایونچولی عوام کے لیے بھی. بالکل. اور سر چلیں پھر آگے اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس پارٹی کا کیا پالیسی نکلتی ہے. بہت ضروری ہے کہ کوئی ایک فگر ہو جو لیڈ کرے ان کو، کیونکہ یہ تو ابھی اپوزیشن میں ہے نا. یہ جب حکومت میں بھی تھے، جو کاسل انٹریگز پی ٹی آئی میں ہوتی تھی وہ کسی اور پارٹی میں نہیں ہوتی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بیسیکلی ایک لیڈر تھا اور اس کے نیچے ہر کوئی یہ سوچ رہا تھا کہ میں بھی پارٹی ہیڈ بن سکتا ہوں. دوسری پارٹیز میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ بھی سیاست ہوتی ہوگی آپسی، لیکن وہ زیادہ سے زیادہ کیا سوچتے ہوں گے، وہ سیاست کرتے ہوں گے کہ یار انٹیریئر منسٹر میں نے لگنا ہے، یار ریلوے منسٹر میں نے لگنا ہے. یہ سیاست ہوتی ہوگی. پارٹی ہیڈ بننے کی سیاست کوئی نہیں کرتا ہوگا، کیونکہ وہ پتہ ہے کہ وہ جی باپ ہے، اس کے بعد بیٹا ہے، اس کے بعد بیٹی ہے والے معاملات. ادھر وہ کرسی ایمٹی ہے. بالکل سر چلیں. میں تو ویسے آپس کی بات ہے 2018 کے جب یہ الیکشن جیتے تھے، میری یوٹیوب پہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں. میں نے تب کہا تھا کہ اگر بانی پی ٹی آئی چاہتے ہیں کہ پارٹی سٹرونگ ہو تو قاسم یا سلیمان میں سے ایک کو بلا لیں کہ پتہ ہو کہ یار یہ جانی ہے اس طرف، یعنی کہ ایک طرح سے فائدہ بھی ہے اس کا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.